ظاہری زندگی میں کم سے کم 82 جنگیں علی نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑی. جو نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی لڑ سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. اصل میں عربی لینگویج کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جیم اور نون اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک ایسی شے بن جاتی ہے جو ہوتی ہے نظر نہیں آتی. کب سنو گے یہ باتیں؟ کب ان باتوں پہ بولو گے بیٹا؟ جب جیم اور نون جمع ہو جائیں نا، جن مخلوق ہے نظر نہیں آتی. جنون عربی میں خیال کو کہتے ہیں، ہوتا ہے. شاباش شاباش. جنون عربک میں خیال کو بولتے ہیں، ہوتا ہے نظر نہیں آتا. جنت باغ کو کہتے ہیں، اس وقت بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہے میرے بزرگ، نظر نہیں آتا. جنہ عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں، سینے پہ باندھی جاتی ہے تاکہ سینہ نظر نہ آئے. جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، ہوتا ہے. جنین عربی لینگویج میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہو، ہوتا ہے نظر نہیں آتا. سکاسک نام کی ایک جگہ ہے مدینے سے 8 کلومیٹر دور. اطلاع ملی نبی کو، وہاں ایک لشکر جمع ہو رہا ہے کفار کا. ساتھیوں کو لے کے چلے گئے کہ چلو اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے. 35 دن قیام کیا ہے رسول نے لشکر کے ساتھ. لشکر آئے نہیں، کفار کا لڑائی ہوئی نہیں. واپسی کا حکم دیا، چلو واپس چلیں. اب گھڑی بھی دیکھ لی ہے میں نے، وقت بھی تھوڑا ہے، بات بھی میں پوری کرنا چاہ رہا ہوں. 2 بند میں اس کے ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں، اسی پہ گفتگو سمیٹوں گا. اس سے مختصر مجھ سے ہوتا نہیں ہے. واپسی کا حکم دے دیا رسول نے، چلو واپس چلے. اب کوئی حاصل وصول نہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں، کوئی مال غنیمت نہیں. بھئی جنگ ہوتی تو کوئی حاصل وصول ہوتا نا، جنگ ہوتی تو کوئی مال غنیمت ہوتا. بڑا بور سفر ہے دوستوں کا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. آپ آج کے بعد چیک کیجئے گا، آپ بھی ماتمی ہیں، سنگتیں سفر کرتی رہتی ہیں. ہر سنگت میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے پتا ہوتا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ کون سا ہوٹل اچھا ہے. مشورہ دینا ہے، بابا جی اتھوں چاہ نہ پی لئیے، لالے منہ سے میاں جی دی دال کھا لئیے. ہر سنگت میں ایک آدھ آدمی، سنگت چھوڑیں جی، ہر گھر میں ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے پتا ہوتا ہے فریج میں کیا کیا پڑا ہوا ہے. آپ آج کے بعد توجہ کر لیجئے گا. اب کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. اور ایک صحابی نے محمد کو آ کے خبر دے دی کہ یہاں ایک کنواں ہے، یہاں ایک پانی ہے. ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر. حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا. شعر سننا بھی ایک فن ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا. مسکرا کر محمد نے اس سے کہا، ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی. اللہ اکبر. اس ہاتھ کو محشر تک کبھی جھکنا نہ پڑے یار، کہ ماتمی ہاتھ اللہ کرے اوپر ہی رہے یار، کبھی یوں نہ کرنا پڑے. سید فرماتے میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا. محمد فرماتے میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، اور پھر آج تو مرتضی ساتھ ہے. پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، آج سفر میں تو مشکل کچھ. ایک بندے سے رسول نے کہا جاؤ یہ ڈول لے جاؤ، پانی بھر کے لے آؤ. انہوں نے کہا جی میں؟ فرمایا ہاں تم جاؤ پانی لے آؤ. انہوں نے کہا بادشاہ میں؟ فرمایا ہاں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں جاؤ پانی لے آؤ، یہ بار بار کیوں پوچھتے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں. میں تو بڑا شریف شہری ہوں، میں تو امن پسند آدمی ہوں، میں تو لڑائی بڑائی پسند ہی نہیں کرتا. آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تو میدان جا کے بھی کبھی نہیں لڑا. جی میں پیا جی میں پیا جی میں پیا، یہ سواد ہے نا. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی ہے میں تو میدان جنگ میں جا کے بھی کبھی لڑا، میں تو ذرا دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، میں تو لڑائی کو بالکل پسند کرتے ہی نہیں، اچھا سمجھتے نہیں ہوں. اتنے عرصے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا سارا ماضی آپ کے سامنے ہے، میں تو کبھی کسی بندے کے پتر سے بھی نہیں لڑا.
تو وہاں تو سب کہہ رہے ہیں وہاں جنات کا قبضہ ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں، فرمایا میں حکم دے رہا ہوں جاؤ۔ اب یہ مجھے نہیں پتا رسول معظم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس سفر میں 8 ڈول 8 رسیاں رسول لے کے چلے، 8 ڈول کٹ کے گر گئے کنویں میں، 8 رسیاں کٹ گئیں، ہر کاٹنے والے نے، ہر آنے والے نے کہا رسی کٹ گئی، ڈول گر گیا، کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ ہائے، کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ اب محمد آ گئے علی کے پاس، علی کا منہ چوم کے فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے کیا میں وہ بندہ بھی ساتھ لے آؤں جسے یہ شاعری سمجھ آئے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے، غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زادی عالی۔ فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے، غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زادی عالی، ان کو پانی پلا بانٹ، ان میں بقا، ان پہ احسان کرتا ابدی عالی، خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو، ہیں تجھی پہ رجل کی سند عالی، آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے چلے، جب تلک تو کرے نہ مدد یا جاگنا جاگنا جاگنا، میں بالکل منزل کے قریب آ گیا۔ آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں، آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں، جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی، جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی، 14 کا واسطہ میری مدد کرے وہ بندہ جو ماں کی جھولی سے میل سے سنتا آتا ہے، داد نہیں مانگ رہا، دعا مانگ رہا ہوں۔ ہر آنے والے نے کہا رسی کٹ گئی، ڈول گر گیا، کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ علی بات سمجھ آ گئی تو گھر تک دعا کرتے جاؤ گے۔ علی کا منہ چوم کے محمد فرماتے جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے، میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کو۔ جا یا علی، چلے علی تلوار لے کے۔ نتیجہ گفتگو تمام ہو گئی، جاسوس جن بھیجا شاہ جنات نے، جی میں نہیں اکٹھی ہو گئی، اپنا آپ بدلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ جاسوس جن 2 جی میں اکٹھی ہو گئی، جاسوس جن بھیجا شاہ جنات نے، جا دیکھ کے آ کون آ رہا ہے۔ لمحوں بعد ہانپتا کامتا جاسوس واپس آیا، اس نے کہا سردار اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے۔ اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے، اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے، ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالہ۔ ہاں بیٹا سچ بتا، اس میں کیا مشکل تھی؟ تم میں سے جو بچے نہیں بولے مجھے بتاؤ، میں اور آسان کروں، ورنہ بولو ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں، ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے، مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنوں، مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنوں، اس کا چلنا بتاتا ہے قرار ہے، اس کا چلنا بتاتا ہے قرار ہے۔ دیکھا نہیں علی کو، شاہ جنات نے صرف حلیہ سنا، ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں، موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، غور سے دیکھا وہ علی۔ چلے علی، شاہ جنات کا جاسوس اسے بتا رہا ہے کہ علی آ رہا ہے، ادھر سے اسلامیات کے لشکر میں اسلامیات کے لشکر میں کیفیتیں دیدنی ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہہ رہے ہیں وہ دیکھ وہ جا رہا ہے۔ آج تک بندوں سے لڑتا رہا ہے نا، سارے ٹائٹل، سارے انعام، سارے القاب، سارے اعزازات محمد نے اسی کے حوالے کر دیے، اللہ نے اسی کے حوالے کر دیے۔ آج تک بندوں سے لڑتا رہا ہے، آج جنات سے لڑنے جا رہا ہے، بس بات ہی ختم۔ آج کے بعد ادھر انہوں نے کنکھیوں سے کہا بات ہی ختم، نگاہیں پڑ گئی سلمان کی۔ مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے، ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی آج کنویں کے بیچ نکل آئے۔ اب یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے علی عمران، میں ان بچوں کو اسکول لے کے جاؤں، کالج لے کے جاؤں، یونیورسٹی لے کے جاؤں، لیکچر دوں، اردو پڑھاؤں۔ قریب پہنچے علی، آخری 6 مصرے راضی رہنا۔ شاہ جنات نے کہا ابن آدم واپس چلے جاؤ، پانی نہیں ملے گا۔ علی نے کہا میں پانی لینے آئی ہی نہیں۔ شاہ جنات نے کہا ابن آدم واپس چلے جاؤ، پانی نہیں ملے گا۔
علی نے کہا میں پانی لینے آئے نہیں. شاہ جی ناتھ نے کہا کیا مطلب؟ علی نے کہا تو نے مجھے غور سے نہیں دیکھا, میں کنواں لینے آیا ہوں. شبر بھائی اس بندے کی زیادتی تے نا نہیں بولے. چلو مرضی تہاڈی اپنی ہے, جڑا نہیں بولیا اس طرف محنت تے زیادتی ہو گئی نا. علی نے کہا میں پانی لینے نہیں آیا, میں کنواں لینے آیا ہوں. شاہ جی ناتھ کہتے کیا مطلب؟ علی فرماتے تو نے مجھے غور سے دیکھا ہی نہیں, جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے, میں تلوار لے آیا ہوں. شاہ جنات کہتا ہے میں پانی نہیں دوں گا. علی فرماتے ہیں ہٹ جا, میں تیری اوقات پانی پانی کر دوں گا. شاہ جنات کہتا ہے نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے لڑو گے؟ علی فرماتے ہیں میں نے کب سے تجھے نظر میں رکھا ہوا ہے. شاہ جنات کہتا ہے نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے لڑو گے؟ علی فرماتے ہیں میں نے کب سے تجھے نظر میں رکھا ہوا ہے. شاہ جنات کہتا ہے میں پانی نہیں دوں گا. علی فرماتے ہیں اب تک میں تجھے بات سمجھا رہا تھا, اب میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں. اب تک میں تجھے بات سمجھانے کی کوشش میں تھا, اب میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں, جلدی کر, یہ کنواں چھوڑ دے, یہ پانی چھوڑ دے. تو جانتا نہیں میں کون ہوں. یہ پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے, جو میری زوجہ کے حق پہ زبردستی قبضہ کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا. چھوڑ دے کنواں, ہٹ جا. پہلی بار گھبرایا ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ اپنا تعارف تو کرا, تو ہے کون؟ علی فرماتے میں اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا جوان ہوں, جب میں غیظ میں آ جاؤں تو میں لڑنا چھوڑ دیتا ہوں. میری طبیعت غیظ میں نہ ہو تو عام حالات میں جنگ کر لیتا ہوں, جب میں غیظ میں آ جاؤں تو میں لڑنا چھوڑ دیتا ہوں. مولا کی قسم یہ لکھا ہے علامہ رجب علی برسی نے مشارق و انوار الیقین میں, اس نے کانپنا شروع کر دیا. شاہ جنات کہتا پہلی بار سنا ہے کوئی غیظ میں آئے تو لڑنا چھوڑ دیتے, ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون, تو ہے کیا؟ علی فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, مجھے کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر. علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, بھاگنا میری وہ دروازے والوں جیو, بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, مجھے کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. اب میں تجھے کیا بتاؤں, میں اس پورا واقعہ پڑ گیا ایک مصرے میں. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. علی فرماتے ہیں گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی, گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی. میری جرت کی امثال ہیں اس قدر, کبھی شام احد, کبھی خندق کا دن, کبھی خیبر کا در, کبھی مرحب کا, کبھی شام احد, کبھی خندق کا دن, کبھی خیبر کا در, کبھی مرحب کا سر. علی فرماتے ہیں میں غیظ میں آؤں لڑنا چھوڑ دیتا ہوں. شاہ جنات کہتا ہے وہ کیوں؟ علی فرماتے ہیں میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے, روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی.